آئیون چہارم دہشت ناک وہ اسی لقب کا مستحق تھا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا اور اس کی حاملہ بیوی کو اس وقت تک مار پیٹ کرتا رہا جب تک اس کا اسقاط حمل نہیں ہوا۔ روس اس کے دور میں جنگوں، قحط اور بڑے پیمانے پر قتل عام کی لعنت سے دوچار ہوا اور سلطنت کے مالا مال لوگوں نے ظلم و تشدد کی ایسی قسمیں دیکھی تھیں اور قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں بخشا گیا تھا۔ آئیون چہارم روس کی تاریخ میں کیسر کا خطاب اختیار کرنے والا پہلا شخص تھا جس نے اسے سویڈن، لیتھونیا، پولینڈ کے خلاف اقتدار کی ایک مرکزی سلطنت میں تبدیل کیا۔ جب اس کے والد واسلی سوئم کا انتقال ہوا تو آئیون چہارم صرف 3 سال کا تھا، پھر بھی اسے 1532 میں ماسکو کا شہزادہ بنایا گیا اور اس کی والدہ ایلینا نے ان کی سرپرستی سنبھالی، لیکن وہ 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں اور بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ ان کو زہر دے کر قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو انتخابی کونسل کہنے والے رئیسوں کے گروہ نے ان کی طرف سے اقتدار سنبھال لیا، لیکن ان کا مطلق حکمرانی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ آئیون نے 14 سال کی عمر میں پہنچ کر خود اقتدار سنبھالا اور جیسے ہی سن 1547 آیا اس نے اپنے آپ کو تاریخ روس کا پہلا کیسر قرار دیا۔ آئیون نے بنیادی طور پر اپنے تخت کی طاقت کو مستحکم کرنے اور دنیا کو یہ پیغام بھیجنے کے لیے اپنے لیے سیزر کا لقب اختیار کیا کہ وہ تاریخ میں مشہور بازنطینی سیزر سے کم طاقتور نہیں ہے۔ اس لقب کا مذہبی مطلب بھی تھا کیونکہ کیسر ہمیشہ قدیم کلیسائی عبارتوں میں اس بادشاہ کے ساتھ وابستہ رہتا تھا جو زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرتا تھا۔ آرتھوڈوکس عیسائیت کے وفادار پیروکاروں میں سے ایک ہونے کے ناطے آئیون نے ایک بطور حکمران اپنے الہی حق کے لیے سخت جدوجہد کی جس کو خدا کے بعد لامحدود اختیار حاصل ہونے چاہیے۔ آئیون نے منتخبہ کونسل کے ممبروں سے چھٹکارا حاصل کر کے روس کی تاریخ میں پہلے زار کی حیثیت سے اپنے اقتدار کا آغاز کیا۔ 1553 میں پہلا جھگڑا آئیون اور اس کے ایک اچھے مشیر کے مابین ہوا۔ شہزادہ آندرے کربکسی نے لیتھونیوں کا ساتھ دیتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس نے لیتھونائی فوج کی کمان بھی سنبھالی اور روس کے علاقہ ویلبیکی لوکی کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں آئیون شک و شبہات کی زد میں آ گیا اور اس نے ان تمام امراء کے خلاف ایک جنگی جنگ کا آغاز کیا جن کی وفاداری پر اسے شک تھا۔ ان کے خلاف 2 ٹوک جنگ شروع کر دی اور ان کے خلاف بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا۔ تشدد کا ان کا ترجیحی طریقہ یہ تھا وہ اپنے شکار کو برف پر پھینکنے سے پہلے اس کے پیروں کو توڑ دیتا تھا تاکہ وہ رینگتا رہے اور رحم کی بھیک مانگے۔ اس کے عہد میں بزرگ خواتین پر بھی بڑے پیمانے پر عصمت دری اور قتل و غارت کی گئی تھی، اور جب اس کی وفاداری پر شک کیا گیا تو اس نے پورے معاشروں کو ختم کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ آئیون نے ان کاموں کے لیے ایسے افراد کو بھرتی کیا جو پیسوں اور ریل اسٹیٹ کے موسی مالک نہیں تھے، لیکن انہیں زمین کے بڑے علاقوں پر اختیار دے دیا گیا تھا تاکہ وہ جو بھی احتساب کے بغیر چاہیں وہ کریں۔ انہوں نے روسی کسانوں پر بے حد ٹیکس عائد کرنا شروع کر دیے اور انہیں 1 سال میں ادا کرنے پر مجبور کیا گیا جو انہوں نے پہلے 10 سالوں میں ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں زبردست کمی اور روسی معیشت میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی تھی۔ کچھ تاریخ دانوں نے 16ویں صدی کے مذہبی تصورات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے آئیون کے افسوسناک اور سفاکانہ اقدامات کی وضاحت کی ہے، جس میں انسانوں کو زندہ ڈبونا اور زندہ جلانا یا ابلتے ہوئے پانی میں پھینک دینا یا نہایت ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دینا شامل تھا، بشرطے کہ وہ زمین پر خدا کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے اور اپنے مخالفین کو سزا دینے کا ایک مقدس حق اور فرض سمجھتا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ آئیون کی پہلی اہلیہ اینا ستاسیار کی موت نے ان کی شخصیت اور اس کی ذہنی صحت پر خاصا اثر ڈالا۔ اس واقعے کے بعد اپنی زندگی کے آخری سال وہ اس حد تک قابو سے باہر ہو گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر دیا۔
آئیون چہارم نے اپنی حکمرانی میں توسیع پسندانہ پالیسی اپنائی، جس کا مقصد بحیرہ بالٹک اور بحیرہ کیسپیئن کے مابین قابو پانا تھا۔ لہذا زار نے جنگیں لڑیں، جس کے نتیجے میں اس کی سلطنت کی سرزمین ایک وسیع و عریض سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ 1552 میں آئیون چہارم نے کازان کا محاصرہ کیا۔ اس نے پانی کی فراہمی بند کر دی جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوا، اور کازان قبیلے کا تختہ الٹ گیا۔ اس نے اپنے مذہب کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر قتل و عام کیا، اور باقی بچ جانے والے مسلمانوں کو یا تو مسیحی بنا دیا گیا یا پھر زبردستی شہر سے بے دخل کر دیا گیا۔ ان کی جگہ روسی آبادی کو شہر میں بسایا گیا۔ اس کے علاوہ آئیون کے حکم پر مسلمانوں کی قائم کردہ تمام مساجد اور محلات کو مسمار کر دیا گیا اور دوبارہ مساجد کے قیام کو روک دیا گیا۔ اس نے مشرقی خصوصیات کے ساتھ متعدد گرجا گھروں کی تعمیر کر کے کازان پر اپنی فتح کا جشن منایا تھا، جس میں سے سب سے مشہور ماسکو میں ریڈ اسکوائر میں واقع سینٹ باسل کا کیتھیڈرل تھا۔ 1554 میں آئیون استراخان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور یوں دریائے والگا ایک مکمل طور پر روسی چینل بن گیا، جس نے بحیرہ کیسپیئن تک رسائی کی سہولت فراہم کی اور کوہ اورال سے آگے روسی قبضے کی راہ ہموار کر دی۔ سائبیریا 1555 میں آباد ہوا، اور 1557 میں باشکیر کے دور میں روسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ آئیون کا مقصد پولینڈ اور سویڈن پر حکومت کرنا اور یورپ کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرنا تھا، لیکن وہ یورپ کے ممالک خصوصاً لیتھونیا اور پولینڈ کے ساتھ اپنی جنگوں میں ناکام رہا۔ آئیون چہارم نے خونی جنگیں لڑیں، جس میں اس نے روس کی سرزمین کو وسعت دی اور اسے ایک وسیع سلطنت بنا دیا۔ پھر وہ تاتارستان اور سائبیریا پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا۔ دوسری جنگوں نے اس کی ریاست کی توانائیوں پر بلا جواز ازنالی تشکیل دی، جیسے سلطان سلیم کے دور میں عثمانی ترکوں کے ساتھ اس کی جنگ، جو قسطنطنیہ میں قریب 3 سال کی لڑائی کے بعد ایک امن معاہدے پر اختتام پذیر ہوئی۔ لیونیانیا کی جنگ، جس نے روس کو تباہ کر دیا اور روسی عوام کو تھکا دیا اور ملکی وسائل کو کمزور کر دیا۔ یہ 24 سالہ جنگ 1558 میں شروع ہوئی تھی۔ یہ بالآخر ناکام جنگ آئیون کی ایک کوشش تھی، جس نے بالٹک بحر اور بڑے تجارتی راستوں تک رسائی حاصل کی۔ اس کے لیے اس کا مقابلہ سویڈن، پولینڈ، لیتھونیا، لیونیا سے تھا۔ آئیون نے اس جنگ سے ان مہاجروں کو دگنا کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا جو جنگ سے فرار ہو گئے تھے اور جنہوں نے ملک میں قحط کو بڑھایا تھا۔ اس کے علاوہ وبائی بیماری میں اضافے اور انسانی جانوں کا زبردست نقصان ہوا تھا۔ آئیون نے اپنے بعد کے سالوں میں نوگورود قتل عام اور ماسکو میں تاتاریوں کو جلایا جانا شاید سب سے بڑے قابل ذکر مظالم تھے۔ 1570 میں روس میں ایک طاعون پھوٹنے کے بعد نووگورود میں 10,000 سے زیادہ افراد اور ماسکو میں ایک دن 1,000 کے قریب افراد ہلاک ہوئے اور قحط پھیل گیا اور بیکار لینونی جنگ جاری رہی۔ آئیون کو شبہ تھا کہ دولت مند شہر نووگورود میں امرا بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آئیون نے واقعات کی پیشن گوئی کرتے شہر پر چھاپا مارنے اور ایک خوفناک قتل عام کا ارتکاب کرتے ہوئے آس پاس کے دیہاتوں کے ساتھ اس کی لوٹ مار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس قتل عام میں 60,000 افراد سے تجاوز کیا ہے۔ قتل عام 5 دن تک جاری رہا اور اس میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ متاثرین، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں سلیجز پر باندھ کر ڈوبنے اور مرنے کے لیے درائے ولکوف کے منجمد پانی میں دھکیل دیا گیا اور بہت سے راہبوں کو ہلاک اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مورخین کے مطابق چرچ کی ازواجی زندگی کے معاملے پر مکمل پابندی کے باوجود آئیون نے ان قوانین سے تجاوز کیا اور اس کی 7 بیویاں تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 1581 میں آئیون نے غیر مہذب لباس پہننے کی وجہ سے اپنی حاملہ بیوی کو پیٹا اور اس کا اسقاط حمل ہو گیا،
جبکہ اس کا بیٹا جسے آئیون جونیئر کہا جاتا ہے وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور بیٹا اپنے والد کے ساتھ گرما گرم بحث میں پڑ گیا۔ آئیون نے اپنے بیٹے کے سر پر مارا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ آئیون کے ہاتھوں اس کا لاڈلا بیٹا قتل ہو گیا جس کو وہ بے حد پیار کرتا تھا، اور یہی دکھ اس کی موت کا سبب بنا۔ اگرچہ آئیون کو اس کے قتل عام کے نتائج کا خدشہ تھا، جیسا کہ کچھ تاریخ ذرائع کا ذکر ہے، وہ 28 مارچ 1584 کو شطرنج کھیلتے ہوئے فالج کے باعث پرسکون انتقال کر گئے۔ آئیون کی موت کے بعد تخت اس کے بیٹے فیوڈور کے پاس چلا گیا جو اولاد کے بغیر ہی مر گیا، اور اس کے بعد روس اس مقام پر آ گیا جسے بد امنی کا وقت کہا جاتا تھا۔